کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا یا رب، نیک کب اے میرے اللہ بنوں گا یا رب۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ FGN چینل کے ناظرین، پھر ایک بار آپ کو ہمارا پروگرام اسلام اور بدشگونی میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ آج ہمارا دوسرا ایپیسوڈ ہے۔ پہلے ایپیسوڈ میں ہم نے منحوس کون، کسی انسان کو منحوس کہنا، کسی مقام کو، کسی ٹائم کو منحوس کہنا، اس کے تعلق سے اسلامی نظریہ کیا ہے، اسلام میں کوئی اس کی حیثیت نہیں، اسلام میں ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں، اس کا بیان ہم نے آپ کے سامنے کیا۔ اور کسی شخص کو اگر منحوس کہہ دیا جائے تو اس کی دل آزاری ہوں گی، اور دل آزاری پہ کیا نحوستیں ہیں، کیا نقصان ہے۔ منحوس جاننے والا شخص خود کتنی بڑی آفت میں، کتنے بڑے آخرت کے عذاب میں مبتلا ہو سکتا ہے، اس کا بیان ہم نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے۔ اور یہ بدشگونی ایک باطنی گناہ میں سے ہیں، یعنی کچھ گناہ ظاہری ہے، کچھ گناہ باطنی ہے، جس کا تعلق دل سے ہے۔ دل ہی میں خیال جما لینا اور ایسا خیال جمانا جس کا تعلق بدشگونی سے ہے، اس کی اسلام میں اجازت نہیں ہے۔ انشاءاللہ الکریم آج کے ایپیسوڈ میں ہم شگون کیا ہیں، اس کی قسمیں، اس کے ٹائپس کیا ہے۔ برا شگون لینا، اسی طرح اچھا شگون لینا بھی ہوتا ہے۔ تو اچھا شگون لینا، برا شگون لینا، اور برا شگون لیتے ہوئے کیا کیا چیزیں آج کے دور میں کی جاتی ہے جو بدشگونی پر مشتمل ہے، انشاءاللہ الکریم ایگزامپلز کی صورت میں آپ کے سامنے ہم بیان کریں گے۔ سب سے پہلے درود پاک کی فضیلت کو اپنے پروگرام میں ہم شامل کرتے ہیں۔ مصطفیٰ جان رحمت شمع بزم ہدایت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان نجات ہے، جو شخص مجھ پر 100 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، اللہ پاک اس کی دونوں آنکھوں کے درمیان لکھ دے گا کہ یہ شخص نفاق اور جہنم کی آگ سے آزاد ہے، اور اسے بروز قیامت شہیدوں کے ساتھ رکھے گا۔ سبحان اللہ۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ FGN چینل کے ناظرین، آئیے سب سے پہلے یہ سمجھتے ہیں کہ شگون کی قسمیں کون سی ہیں اور کیا ہے، اس کی تفصیلات کیا ہے۔ تو شگون کا معنی ہے فال لینا، یعنی کسی چیز، کسی شخص، کسی عمل، آواز یا وقت کو اپنے حق میں اچھا یا برا سمجھنا، اس کو شگون لینا کہتے ہیں۔ اس کی بنیادی طور پر دو قسمیں ہیں، دو ٹائپس ہیں۔ نمبر ایک برا شگون لینا، اور دوسرا اچھا شگون لینا۔ علامہ محمد بن احمد انصاری قرطبی رحمۃ اللہ علیہ تفسیر قرطبی بھی نقل کرتے ہیں، اچھا شگون یہ ہے کہ جس کام کا ارادہ کیا ہو اس کے بارے میں کوئی کلام سن کر دلیل پکڑنا، یہ اس وقت ہے جب کلام اچھا ہو، اگر برا ہو تو بدشگونی ہے۔ شریعت نے اس بات کا حکم دیا ہے کہ انسان اچھا شگون لے کر خوش ہو اور اپنا کام خوشی خوشی پائے تکمیل تک پہنچائے، اور جب برا کلام سنے تو اس کی طرف توجہ نہ کرے، اور نہ ہی اس کے سبب اپنے کام سے رکے۔ اگر رکتا ہے تو یہ بدشگونی لے رہا ہے، اگر وہ کام کر گزر رہا ہے تو پھر اس کے ذہن میں اگر خیال بھی آیا تھا تو اس نے نکال دیا ہے، اور اس پر کوئی پکڑ نہیں ہے۔ اب اچھا شگون کیا ہے، اس کی کچھ ایگزامپلس میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کسی نے پکارا یا رشید، نام تو کچھ اور ہے، لیکن یا رشید یعنی اے ہدایت یافتہ، اچھے نام سے اس کو پکارا۔ اسی طرح کسی نے کہا یا سعید، یعنی اے سعادت مند، اے نیک بخت۔ ہم نے خیال کیا کہ اچھا نام سنا ہے، انشاءاللہ کامیابی ہوں گی۔ یا کسی بزرگ کی زیارت ہوئی، اسے اپنے حق میں اچھا سمجھا کہ انشاءاللہ الکریم اب مجھے اپنے مقصد میں کامیابی ملے گی، تو یہ اچھا شگون ہے۔ اچھا گمان لینا ہے کہ بھائی ایسے نام سے پکارا تو میرا کام بن جائے گا، مجھے کامیابی ملے گی۔ یا ان کی زیارت کر لی تو یہ اچھا شگون لیا کہ ان کی زیارت کی برکت سے میرا کام ہو جائے گا۔
تو یہ اچھا گمان قائم کرنا ہے، اچھا شگون لینا ہے۔ جبکہ بدشگونی کی مثال یہ ہے کہ ایک شخص سفر کے ارادے سے گھر سے نکلا، لیکن راستے میں کالی بلی راستہ کاٹ کر گزر گئی۔ اب اس شخص نے یقین کر لیا کہ اس کی نحوست کی وجہ سے مجھے سفر میں ضرور کوئی نقصان اٹھانا پڑے گا، اور سفر کرنے سے رک گیا، تو سمجھ لیجئے کہ وہ شخص بدشگونی میں مبتلا ہے۔ ہمارے معاشرے میں جہالت کی وجہ سے رواج پانے والی خرابیوں میں ایک بدشگونی بھی ہے، یعنی برا فعل لینا بھی ہے۔ عرب لوگ پرندوں کے ناموں، آوازوں، رنگوں اور ان کے اڑنے کی سمتوں سے فعل لیا کرتے تھے کہ یہ پرندہ رائٹ نہیں لیفٹ جا رہا ہے، لیفٹ نہیں رائٹ جا رہا ہے، تو اس سے بھی شگون لیا کرتے تھے۔ چنانچہ عقاب ایک طاقتور شکاری پرندہ ہے، سے مصیبت، کوے سے سفر، اور ہدہد یعنی خوبصورت پرندہ سے ہدایت کی فعل لیتے۔ اسی طرح اگر پرندے دائیں جانب اڑتے تو اچھا شگون، اور بائیں جانب اڑتے تو برا شگون لیتے تھے۔ رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اچھا یا برا شگون لینے کے لیے پرندہ اڑانا، بدشگونی لینا اور ترک یعنی کنکر پھینک کر یا ریت میں لکیر کھینچ کر فان نکالنا شیطانی کاموں میں سے ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی اجازت نہیں دی ہے۔ حضرت سیدنا امام محمد آفندی رومی برکی رحمۃ اللہ علیہ اپنی ایک کتاب میں لکھتے ہیں، بدشگونی لینا حرام اور نیک فعل یا اچھا شگون لینا مستحب ہے۔ لہٰذا ایک کنسپٹ کلیئر ہو گیا کہ شگون دو طرح کے ہیں، ایک اچھا شگون لینا ہے، ایک برا شگون لینا ہے۔ برا شگون لینے والا جب اپنے دل میں ارادہ پکا کر لیتا ہے کہ یہ شگون، اس سے میرا کچھ برا ہونے والا ہے یا یہ کام میرا پورا نہیں ہونے والا ہے، اور وہ کام کرنا وہ چھوڑ دے، اس کا مطلب یقینی طور پر اس نے بدشگونی لی ہے۔ اور بدشگونی کا اسلام میں حکم یہ ہے کہ ایسا کرنے والا حرام کام کا مرتکب ہے، گناہ گار ہے۔ بظاہر تو اس کو کچھ نہیں لگ رہا، کالی بلی راستہ کاٹ کے چلے گئی، یہ بیک ہو گیا، اس نے اپنا کام نہیں کیا، لیکن اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اور اچھا شگون لینے کے تعلق سے یہ حکم ہے کہ یہ کام ایک مستحب کام ہے، ایک نیک کام ہے، اس پر انہیں اچھا، اس پہ انہیں اجر ملے گا۔ نہ چاہتے ہوئے بھی بعض اوقات انسان کے دل میں برے شگون کا خیال آ ہی جاتا ہے، اس لیے کسی شخص کے دل میں بدشگونی کا خیال آتے ہی اسے گناہگار قرار نہیں دیا جائے گا، کیونکہ محض دل میں برا خیال آ جانے کی بنا پر سزا کا حقدار ٹھہرانے کا مطلب کسی انسان پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ ڈالنا ہے، اور اسلام کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ تو دل میں صرف خیال آ گیا تو گناہ گار ہو گیا، ایسا نہیں، بلکہ اس کو خیال کو جما لیا اور بدشگونی لے لی، کام سے رک گیا، جانے سے رک گیا، کرنے سے رک گیا، پہنچنے سے رک گیا، تو اپنا جو بھی اس کا ارادہ تھا اس نے ترک کر دیا، اس کا مطلب اس نے دل میں اس خیال کو جما لیا ہے۔ تو یہ بدشگونی ہے، اس کی اجازت نہیں ہے۔ صرف دل میں خیال آنے پر کوئی پکڑ نہیں ہے، صرف دل میں خیال آنے پر یہ نہیں کہا جائے گا کہ اس نے بدشگونی کی ہے۔ اسلام کسی بھی شخص پر اس کی طاقت سے زیادہ بوجھ نہیں ڈالتا۔ اللہ پاک قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها۔ اللہ کسی جان پر بوجھ نہیں ڈالتا مگر اس کی طاقت بھر۔ علامہ ملا جیون رحمۃ اللہ علیہ اس آیت کے تحت تفسیرات احمدیہ میں لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہر جاندار کو اس بات کا مکلف یعنی ذمہ دار بناتا ہے جو اس کی وسعت و قدرت میں ہو۔ ایف جین چینل کے ناظرین، اگر کسی نے بدشگونی کا خیال دل میں آتے ہی اسے جھڑک دیا تو اس پر کچھ الزام نہیں، لیکن اگر اس نے بدشگونی کی تاثیر کا اعتقاد رکھا اور اسی اعتقاد کی بنا پر اس کام سے رک گیا تو گناہ گار ہوگا۔ مثلا کسی چیز کو منحوس سمجھ کر سفر یا کاروبار کرنے سے یہ سوچ کر رک گیا کہ اب مجھے نقصان ہی ہوگا، تو اب ایسا شخص گناہ گار ہے۔ کتنا پیارا دین ہمارا دین اسلام ہے کہ کہاں کہاں ہماری تربیت کر رہا ہے، کن کن چیزوں سے ہمیں روک رہا ہے۔ بدشگونی کرنے والے کتنے نقصان میں پڑتے ہیں۔ اسلام اتنا پیارا دین ہے، اس نقصان سے پہلے ہی ہمیں روک رہا ہے کہ بدشگون کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اس طرح برا گمان قائم کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے، اسے دل میں بٹھانے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اصل مقصد یہ ہے کہ اسلام ہمیں
ہمارے کاموں میں کامیابی دلانا چاہتا ہے، اسلام ہمیں ہمارے کاموں میں ناکامی سے بچانا چاہتا ہے، اور ہماری خیر خائی کا نام دین اسلام ہے۔ ہماری جان کو، ہمارے جسم کو نفع پہنچانے کا نام اسلام ہے۔ اسلام امن کا دین ہے، اور ہمیں اسلام اچھائی کی طرف لے کے جاتا ہے۔ شیخ الاسلام شہاب الدین امام احمد بن حجر مکی حیثمی شافعی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب الزواجر عن اقتراف الکبائر میں بدشگونی کے بارے میں 2 حدیثیں نقل کرنے کے بعد لکھتے ہیں، پہلی اور دوسری حدیث پاک کے ظاہری معنی کی وجہ سے بدفعلی کو گناہ کبیرہ میں شمار کیا جاتا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا گناہ نہیں ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اللہ اور مناسب بھی یہی ہے کہ یہ حکم اس شخص کے بارے میں ہو جو بدفعلی کی تاثیر کا اعتقاد رکھتا ہو، جبکہ ایسے لوگوں کے اسلام یعنی مسلمان ہونے نہ ہونے میں کلام ہے۔ امیر علیہ سنت دعا کرتے کرے نہ تنگ خیالات بد کبھی کر دے، شعور و فکر کو پاکیزگی عطا یا رب۔ یقیناً یہ سب علم دین سے دوری کے نقصانات ہیں۔ علم دین نہیں ہے تو جہالت ہے، جہالت اندھیرا ہے، اور اسی اندھیرے کی وجہ سے کوئی بدشگونی میں مبتلا ہے تو کوئی بدگمانی میں مبتلا ہے۔ حالانکہ یہ وہ چیز ہے، جیسے مثال دیتا ہوں میں کہ غیبت بھی ناجائز ہے، لیکن غیبت کرنے والے میں عام طور پہ 2 لوگ شامل ہوتے ہیں۔ اشارے سے بھی غیبت ہوتی ہے، ایک جملے سے، ایک لفظ سے بھی غیبت ہوتی ہے، لیکن کسی کے سامنے بندہ غیبت کرتا ہے۔ لیکن بدشگونی ایسی چیز ہے، بدگمانی ایسی چیز ہے کہ جس میں سامنے کوئی نہیں ہے، بندہ خود اپنے خیال جما لے، اور اس کے اپنے خیال جمانے کی وجہ سے گناہ گار ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ FGN چینل کے ناظرین، میں آپ کو ایک حدیث پاک سناتا ہوں، اس سے اندازہ لگائیے کہ بدشگونی کتنی ناپسندیدہ چیز ہے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نزدیک۔ حدیث پاک بھی پیش کرتا ہوں اور اس کی شرح بھی سناتا ہوں، شرح بھی سنیے گا، ورنہ آپ حدیث پاک صرف سن کر ہو سکتا ہے کہ کوئی کشمکش کا شکار ہو جائے۔ رسول بے مثال بی بی آمنہ کے لال صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بدفعلی لینا شرک ہے، بدفعلی لینا شرک ہے۔ یہ 3 مرتبہ فرمایا، پھر ارشاد فرمایا، ہم میں سے ہر شخص کو ایسا خیال آ جاتا ہے مگر اللہ توکل کے ذریعے اسے دور فرما دیتا ہے۔ اب اس کی شرح سنیے۔ حضرت سیدنا علامہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ لکھتے، بدشگونی لینے کو شرک قرار دیا گیا کیونکہ زمانے جاہلیت میں لوگوں کا اعتقاد تھا کہ بدشگونی کے تقاضے پر عمل کرنے سے ان کو نفع حاصل ہوتا ہے، یعنی بدشگونی جو ہے یہ لے لیتے ہیں اور اس پر عمل بھی کر لیتے ہیں تو اس سے ان کو نفع ملتا ہے، یا ان سے ضرر اور پریشانی دور ہوتی ہے، اور جب انہوں نے اس کے تقاضے پر عمل کیا تو گویا انہوں نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، اور اسے شرک خفی کہا جاتا ہے جو کہ گناہ ہے۔ اور اگر کسی شخص نے یہ عقیدہ رکھا کہ فائدہ دلانے اور مصیبت میں مبتلا کرنے والی اللہ تعالیٰ کے سوا اور کوئی ذات ہے جو ایک مستقل طاقت ہے، تو اس نے شرک جلی کا ارتکاب کیا جو کہ کفر ہے، اس وجہ سے اسے شرک فرمایا گیا۔ سرکار علی وقار مدینہ کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص بدشگونی کی وجہ سے کسی چیز سے رک جائے وہ شرک میں آلودہ ہو گیا۔ شرک کہنے کی وجہ جو ہے وہ اوپر بیان ہو چکی ہے۔ البتہ یہ ایسا گناہ ہے کہ جس کی وجہ سے انسان حرام کا مرتکب ہوتا ہے، معاذ اللہ کافر نہیں ہوتا، حرام کا مرتکب ہوتا ہے، دین اسلام سے خارج نہیں ہوتا، گناہ گار ضرور ہوتا ہے، اپنے آپ کو جہنم میں لے جانے والے کام کی طرف مائل کرتا ہے۔ لہٰذا ہر اعتبار سے ہمیں برا شگون لینے سے بچنا چاہیے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو آج کے ایپیسوڈ کے سٹارٹ میں ہی عرض کیا تھا کہ اس پورے پروگرام میں اسلام اور بدشگونی میں کئی ایپیسوڈ ہم لے کر آئیں گے، اور بہت سارے علم دین کی معلومات آپ کے سامنے اس ٹاپک سے ریلیٹڈ آپ کے سامنے پیش کریں گے۔ لیکن آج کا ہمارا دوسرا ایپیسوڈ بڑا اہم ہے، کیونکہ بدشگونی ہے کیا، شگون کی قسمیں کتنی ہیں، کون کون سی ہے، اس کو اپنا لینے کی نحوست احادیث میں کیا بیان کی، اس کا بیان پہلے ایپیسوڈ میں بھی ہوا ہے اور انشاءاللہ الکریم آگے کے ایپیسوڈ میں بیان بھی ہوں گا۔ لیکن سمجھنا یہ ضروری ہے کہ وہ کون کون سی چیزیں ہیں جو بدشگونی ہے۔ برا شگون لینا ہو رہا ہے ہمارے سے، ہماری توجہ بھی نہیں ہے، تو آج بہت ساری ایگزامپلس میں آپ کو دے رہا ہوں، یہ سب ایگزامپلس پر غور کریں، کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم بھی بدشگونی کا شکار ہیں، ان معاملات میں ہم بھی مبتلا ہے اور اس کی وجہ سے بدشگونی جیسے گناہ کبیرہ میں مبتلا ہے۔ جی ہاں، میں نے آپ کے سامنے ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات پیش کی کہ یہ گناہ کبیرہ ہے،
یہ باطنی گناہ ہے، یہ دل کا گناہ ہے، دکھتا نہیں ہے لیکن اس کا تعلق دل سے ہے، اور ایسا خیال دل میں جما لینے والا شخص گناہگار ہوتا ہے، جہنم کا حقدار ہوتا ہے۔ ایگزامپل بھی دی میں نے کہ غیبت میں تو دو لوگ ہیں، اس میں تو کوئی ہے ہی نہیں، بندہ خود اکیلا ہے، اپنا گمان قائم کر لیا اور اس نے اپنا ذہن بنا لیا کہ ایسا ہے، ایسا شخص بدشگونی اور حرام کا مرتکب ہوتا ہے۔ تو بدشگونی لینا یہ عالمی بیماری ہے، انٹرنیشنل پرابلم ہے، اور مختلف ممالک میں، مختلف خطوں میں، مختلف قبیل و خاندان میں مختلف اعتبار سے برے شگون لیے جاتے ہیں۔ تو انہی برے شگونوں میں سے کچھ ایگزامپلس آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر کبھی اندھے، لنگڑے، ایک آنکھ والے اور معذور لوگوں سے تو کبھی کسی خاص پرندے یا جانور کو دیکھ کر یا اس کی آواز کو سن کر بدشگونی کے شکار ہو جاتے ہیں۔ ایک ایک کر کے میں ایگزامپل سنا رہا ہوں، اس کو سمجھیے، یہ سب بدشگونی ہے، اس میں سے کسی ایک میں بھی ہم مبتلا ہے تو ہم گناہ گار ہو سکتے ہیں، لہٰذا اپنی حفاظت ہم نے کرنی ہے۔ یہ ایگزامپل سب ذہن میں رکھیے، انشاءاللہ الکریم یہ معلومات سے ہمیں بڑا نفع حاصل ہوگا۔ کبھی کسی وقت یا دن یا مہینے سے بدفعلی لیتے ہیں۔ کوئی کام کرنے کا ارادہ کیا اور کسی نے طریقہ کار میں نقص کی نشاندہی کر دی یا اس کام سے رک جانے کا کہا تو اس سے بدشگونی لیتے ہیں کہ اب تم نے ٹانگ اڑا دی ہے تو یہ کام نہیں ہو سکے گا، اور کرتے بھی نہیں ہیں۔ اسی طرح کبھی ایمبولینس کی آواز سے تو کبھی فائر بریگیڈ کی آواز سے بدشگونی میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ کبھی اخبارات میں شائع ہونے والے ستاروں کے کھیل سے اپنی زندگی کو غمگین و رنجیدہ کر دیتے ہیں۔ کبھی مہمان کی رخصتی کے بعد گھر میں جھاڑو دینے کو منحوس خیال کرتے ہیں۔ کسی کا کٹا ہوا ناخن پاؤں کے نیچے آ جائے تو آپس میں دشمنی ہو جانے کی بدشگونی لیتے ہیں۔ سیدھی آنکھ پھڑکے تو یقین کر لیتے ہیں اب تو کوئی مصیبت آنے والی۔ عید جمعہ کے دن ہو جائے تو اسے حکومت وقت پر بھاری سمجھتے ہیں۔ کبھی بلی کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں تو کبھی رات کے وقت کتے کے رونے کو منحوس سمجھتے ہیں۔ مرغا دن کے وقت اذان دے تو بدفعلی میں مبتلا ہو جاتے ہیں، یہاں تک کہ اسے ذبح تک کر ڈالتے ہیں کہ اب یہ منحوس ہے ہمارے لیے، اس کو ذبح کر دو۔ پہلا گاہک سودا لیے بغیر چلا جائے تو دکاندار سمجھتا ہے کہ یہ میرے لیے منحوس ہے، اور اس طرح بدشگونی میں مبتلا ہوتے ہیں۔ نئی نویلی دلہن کے گھر آنے پر خاندان کا کوئی شخص فوت ہو جائے یا کسی عورت کی صرف بیٹیاں ہی پیدا ہو تو اسے منحوس ہونے کا معاذ اللہ لیبل لگا دیتے ہیں کہ تیرے سے تو بیٹیاں ہی ہو رہی ہے، اس طرح اسے منحوس سمجھا جاتا ہے۔ اسی طرح حاملہ عورت جو امید سے کو میت کے قریب نہیں آنے دیتے کہ بچے پر برا اثر پڑے گا، یہ سب بدشگونی ہے، یہ ہمارے معاشرے میں پائی جاتی ہے۔ کوئی بہت بڑی ہے، کوئی چھوٹی ہے، بھلے چھوٹی ہو، ہے تو گناہ، ہے تو اللہ کی نافرمانی۔ جوانی میں بیوہ ہو جانے والی عورت کو منحوس جانتے ہیں، نیز یہ سمجھتے ہیں کہ خالی کینچی چلانے سے گھر میں لڑائی ہوتی ہے، خالی کینچی چلانے سے۔ اور کبھی کبھار تو یہ جوان بیوہ عورت کو منحوس اس طرح بھی سمجھتے ہیں کہ تو آئی تو ہمارے جوان بیٹے کا انتقال ہوا، معاذ اللہ۔ کسی کا کنگھا استعمال کرنے سے دونوں میں جھگڑا ہوتا ہے، خالی برتنوں یا چمچ آپس میں ٹکرانے سے گھر میں لڑائی جھگڑا ہو جاتا ہے۔ جب بادلوں میں بجلی کڑک رہی ہو اور سب سے بڑا بچہ باہر نکلے تو بجلی اس پر گر جائیں گی، یہ تصور کیا جاتا ہے۔ بچے کے دانت الٹے نکلے تو ننھیال یعنی ماموں وغیرہ پر بھاری ہوتے ہیں۔ دودھ پیتے بچے کے بالوں میں کنگھی کی جائے تو اس کے دانت ٹیڑھے نکلتے ہیں، یہ سب بدشگونی ہے۔ چھوٹا بچہ کسی کی ٹانگ کے نیچے سے گزر جائے تو اس کا قد چھوٹا رہ جائے گا، یہ ابھی لمبا نہیں ہوگا، بدشگونی ہے۔ اور کس کو بولتے بدشگونی؟ یہ تو بدشگونی ہے۔ بچہ سویا ہوا ہو، اس کے اوپر سے کوئی پھلانگ کر گزر جائے تو بچے کا قد چھوٹا رہ جائے گا، اب یہ لمبا نہیں ہوگا، یہ ناٹا ہی رہ جائے گا، یہ بدشگونی ہے۔ یعنی کوئی بھی ایسا فعل ہوا جس کے تعلق سے یہ گمان قائم کر لینا کہ اب ایسا نہیں ہوگا، اب ایسا کریں گے تو نقصان ہو جائے گا، اسی کو تو بدشگونی کہتے ہیں، اس کو تو برا گمان ایکسیپٹ کرنا کہتے ہیں۔ مغرب کے بعد دروازے میں نہیں بیٹھنا چاہیے کیونکہ بلائیں گزر رہی ہوتی ہے، ہاں بہت بلائیں نظر میں آ گئی ہے ان کے، تو بلائیں گزرتے ہوئے ان کو دکھ گئی تو بیٹھنا نہیں چاہیے کہتے ہیں، تو یہ بھی بدشگونی ہے۔ زلزلے کے وقت بھاگتے ہوئے جو زمین پر گر گیا وہ گونگا ہو جائے گا۔ رات کو آئینہ دیکھنے سے چہرے میں جھریاں پڑتی ہیں، انگلیاں چٹکانے سے نحوست آتی ہے۔ سورج گرہن کے وقت حاملہ عورت چھری سے کوئی چیز نہ کاٹے کہ بچہ پیدا ہوگا تو اس کے ہاتھ پاؤں کٹا یا چیرا ہوا ہوگا، اور کبھی کچھ ایسا ہو بھی جاتا ہے تو بعض اوقات بعد میں لوگ کہتے ہیں کہ گرہن لگا ہوگا اور حاملہ عورت نے
چھری چلائی ہوں گی، اس لیے بچے میں یہ پیدا ہوا ہے، معاذ اللہ۔ نو مولود یعنی بہت چھوٹے بچے کے کپڑے دھو کر نچوڑے نہیں جاتے کہ اس سے بچے کے جسم میں درد ہوگا۔ کبھی کبھار تو لوگ نمبروں سے بھی بدفعلی لیتے ہیں اور اس معاملے میں 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں، اللہ اکبر۔ تو اس سلسلے میں کیا کرتے ہیں، بڑی بڑی عمارت میں جو 13 فلور ہوتا ہے، 13 نمبروں والی جو منزل ہوتی ہے، تو بعض جگہ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ 12ویں منزل اور 14ویں منزل، 13ویں منزل کا کنسیپٹ ہی نہیں رکھتے۔ اور اسی طرح ان کے اسپتالوں میں 13 نمبر والا بستر یا کمرہ بھی نہیں پایا جاتا، وہ اس نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں اور اس نمبر سے ڈرتے ہیں۔ کسی معاملے میں 13 نمبر سامنے آ جائے تو اپنے آپ کو بیک کر لیتے ہیں، وہ کام نہیں کرتے، اس طرف اپنے کام کو آگے نہیں بڑھاتے، تو 13 نمبر کو منحوس سمجھتے ہیں۔ تو اسلام میں FGN چینل کے ناظرین ایسا کوئی کنسیپٹ نہیں ہے، اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا ہے۔ اچھا، رات کے وقت کنگھی چوٹی کرنے یا ناخن کاٹنے سے نحوست آتی ہے، یہ بھی بدشگونی ہے۔ گھر کی چھت یا دیوار پر الو بیٹھنے سے نحوست آتی ہے۔ مغرب کی اذان کے وقت تمام لائٹیں روشن کر دینی چاہیے ورنہ بلائیں اترتی ہے۔ مذکورہ بالا بدشگونیوں کے علاوہ بھی مختلف معاشروں، قوموں، برادریوں میں مختلف بدشگونیاں پائی جاتی ہے۔ اسلامی کنسیپٹ یہ ہیں جو میں نے پہلے ایپیسوڈ میں بھی عرض کیا کہ ہر برائی جو ہے وہ ہم نے ایمان مفصل اور ایمان مجمل میں یہ پڑھا بھی ہے کہ والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، کہ ہر بھلائی اللہ کی طرف سے ہیں اور ہر اس طرح کی برائی اللہ پاک کی طرف سے ہیں۔ ہم کسی شخص کو، کسی وقت کو، کسی مکان کو، کسی چیز کو معاذ اللہ منحوس ٹھہرانے والے ہوتے کون ہیں؟ ہمیں چاہیے کہ جب اللہ نہ کرے کوئی ایسی چیز ہو جائے تو اپنے آپ پر غور کرے کہ یہ سب کہیں میرے گناہوں کی نحوست تو نہیں ہے، کہیں اس وجہ سے میں خود منحوس تو نہیں ہو چکا ہوں، میں نمازیں نہیں پڑھ رہا، میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ اب کوئی چیز نقصان کی پہنچتی ہے تو اس بات کو قصوروار ٹھہرا ہے نا کہ میں نے جھوٹ بولا تھا، میں نے غیبت کی تھی، اور نقصان جانی یا مالی نقصان ہو گیا، کسی اور کو منحوس کیوں سمجھتے ہوں؟ کہیں دیکھے ہم نے کہیں حرام کا مال تو نہیں کمایا تھا، ہم نے کوئی 2 نمبر طریقے سے تو مال نہیں کمایا تھا جس کی وجہ سے سارا پیسہ چلا گیا، جس کی وجہ سے بیمار ہو گیا بچہ، سارا علاج میں پیسہ چلا گیا۔ تو نحوست تو ہمارے اندر ہو سکتی ہے، ہمیں اس پر غور کرنا چاہیے، نہ کہ کسی شخص پر، کسی وقت پر، کسی جاندار پر ہم منحوس ہونے کا ٹیگ لگائے اور اس طرح اس کی دل آزاری جو ہوں گی اس کی نحوستیں بھی ہم پر آئیں گی۔ FGN چینل کے ناظرین، انشاءاللہ الکریم آئندہ ایپیسوڈ میں ہم بدشگونی کے جو نقصانات احادیث میں بیان کیے گئے کہ اس کا عذاب کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اس کی وعیدیں کیا ہیں، انشاءاللہ الکریم وہ آپ کے سامنے بیان کریں گے۔ ہمارا تیسرا ایپیسوڈ بھی ضرور دیکھیے گا تاکہ علم دین حاصل ہو، اور یہ دونوں ایپیسوڈ جنہوں نے پہلا ایپیسوڈ نہیں دیکھا ہے ان سے بھی گزارش ہے کہ وہ بھی دیکھ لیجئے۔ اللہ پاک ہم سب کو بدشگونی سے بچائے اور ہر طرح کے باطنی بھی اور ظاہری بھی گناہوں سے اللہ پاک ہمیں محفوظ فرمائے۔ FGN چینل دیکھتے رہیے، نمازوں کی پابندی کرتے اور کرواتے رہیے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ کب گناہوں سے کنارہ میں کروں گا